حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی طرف روانگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے پاس حضرت حسین علیہ السلام عراق کی طرف روانہ ہونے کے بارے میں مشورہ طلب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا، اگر لوگوں کو میری اور آپ کی وجہ سے غصہ نہ دلایا جائے تو میں اپنے ہاتھ آپ کے بالوں میں چپکا لوں۔ آپ کہاں روانہ ہو رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی طرف جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا اور آپ کے بھائی کو زخمی کر دیا۔ وہ ہستی کریم جس نے میری رائے سے خود کو آمادہ نہ پایا، اس نے فرمایا، ایک شخص کی وجہ سے اس حرم کی بے حرمتی کی جائے گی، اس لیے میں فلاں جگہ اگرچہ وہ دور ہے شہید ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ کہیں حرم کی بے حرمتی کا سبب بننے والا وہ شخص میں ہی نہ بن جاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں انہیں اہل کوفہ سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف جواباً خط لکھا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، جنہوں نے مجھے ایک حکم فرمایا ہے، میں اسے پورا کرنے والا ہوں اور میں اپنا کام مکمل کرنے تک اس کے بارے میں کسی کو بھی بتانے والا نہیں ہوں۔ امام شابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے تو انہیں بتایا گیا کہ امام حسین بن علی علیہ السلام عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ مدینہ سے 2 یا 3 دنوں کی مسافت پر ان سے جا ملے اور کہا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، عراق، اور ان کے پاس چھوٹے رسائل اور خطوط بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ان کے خطوط اور بیعت نامہ ہے۔ انہوں نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کو اختیار فرمایا اور دنیا کا ارادہ نہ فرمایا۔ بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کے ٹکڑے ہیں۔ بخدا آپ میں سے کوئی بھی کبھی دنیا کو نہیں پائے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور نہیں کیا مگر اس شے کی خاطر جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ آپ لوٹ جائیے۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، یہ ان کے خطوط اور یہ ان کی بیعت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ معانقہ کیا اور کہا، اے راہ حق کے شہید، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔